سمجھتے ہیں کل کو آپ کوئی بڑی صورت لکھ کے ان کاتب قرآن کو چیلنج کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ یعنی میں نے ایک یہ بھی آج نہیں لکھی تھی، یہ کافی زمانہ پہلے، یعنی میں نے سورت یوٹیوب کسی اور نام سے میں نے جو ہے سورت المحبہ کے نام سے میں فیس بک پر بہت پہلے لکھ گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے سچ بعد والا جو ہے جی، پھر میں نے، جی ہاں، یہ ایک بالکل جو ہے، جی جی بولیں. اسی یاسر ندیم مفتی صاحب کی ڈیبیٹ کے بارے میں آپ سے عربی زبان میں انہوں نے کچھ تحریر پڑھوانے کی کوشش کی جی جو کہ آپ نے پڑھی، پھر انہوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ کریں، آپ نے وہ بھی کیا. جی تو اس کے اوپر انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ نے اس کی ٹانگ توڑ دی. وہ ٹانگ کیا توڑ دی، جی. تحریر تھی، وہ کیا ترجمہ تھا، اس کے اوپر کچھ کہیں گے آپ؟ ہاں، اصل میں ایک طٰہٰ حسین کی ایک تالیف ہے، ایک تصنیف ہے الایام کے نام سے. تو اس کا جو ہے اس میں سے انہوں نے 4 لائن میرے سامنے اچانک رکھ دی. ظاہر بات ہے اس کا کانٹیکسٹ، اس کا سیاق و سباق، اس کا اگلا پچھلا مجھے نہیں معلوم، میں نے وہ کتاب کبھی پڑھی نہیں. تو اب وہ اچانک ایک کتاب لائے اور مجھ سے جو ہے انہوں نے پڑھوائی، میں نے پڑھی، اور میں جتنا جان سکتا تھا تو جو ہے ظاہر بات ہے وہ مفتی صاحب ہیں، وہ اسکالر ہیں، ان کے سامنے میرا علم کم ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے نا بھی. تو میں نے جتنا سمجھا میں نے بتایا. اب وہ فوری جو ہے مجھ پر طنز کرنے لگے کہ آپ نے تو اس کی ٹانگ توڑ دی. ظاہر بات ہے بھائی، اگر دیکھیں کہ کسی بڑے سے بڑے اسکالر کے سامنے بھی اچانک اگر کوئی چیز آؤٹ آف کانٹیکسٹ آ جائے تو وہ بھی اس کی ٹانگ توڑ دے گا. یہ بات یاد رکھیے آپ، ٹانگ توڑے گا. میں نے توڑی، ٹھیک ہے، میں ان کے مقابلے میں میرا علم کم ہے، مجھے اس بات کا اعتراف ہے. میں کوئی متکبر نہیں ہوں، میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں جو ہے میں لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں. میرا علم کم ہے بھائی. میرا غور و فکر پر جو ہے اصل میں میرا ساری باتیں میرے غور و فکر کی. ہو سکتا میرا غور و فکر غلط ہے، تو میرا غور و فکر کیا غلط ہے، یہی تو سوال میں وہاں لے کے گیا تھا نا، یہی سوال تھا میرا. جی سچ والا جی، میں جو آپ کا مدعا ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ آپ دنیا کے آگے واضح کریں کہ کس طرح قرآن کے اندر ایک کاتبین قرآن لاش کو اٹھائے پھر رہے ہیں، وہ اللہ متکلم نہیں ہے. کیا آپ سورہ آیت الکرسی جو آپ نے اس دن شو کی، لیکن میں نے آپ کو اس پہ کویسچن کیا تھا بعد میں کہ آپ نے اس کا ترجمہ میں نہیں بتایا، کیا آپ 5 منٹ دے کے آپ سکرین پہ شیئر کر کے آیت الکرسی پہ کچھ بتانا چاہیں گے کہ کیسے اللہ غیر حاضر ہے اور یہ کاتبین قرآن ہے؟ جی ہاں، میں جو ہے ابھی پیش کرتا ہوں، شیئر کروں گا ابھی اسکرین پر. ٹھیک ہے، دیکھیے. امید جی، آپ وہ آیت الکرسی لا سکتے ہیں اسکرین کے اوپر؟ جی میں قرآن سے لے آؤں یا آپ اپنا والا لے کے؟ نہیں، میں جو لکھا تھا وہ میں جو ہے کیونکہ دونوں فارم میں ہے نا، تو اب یہ میں جو ہے یہ 1 سیکنڈ ٹھہریے. جی ہاں، اس پہ جو ہے جی یہ یہاں شو کر رہی ہے کچھ. جی اب آیت الکرسی آ گئی ہے. 1 سیکنڈ ٹھہریے، یہ جو ہے میں اسکرین ایسا کیا تو یہ چلی گئی. آپ اچھا، پہلے لے آئیے. ہاں اس پہ جو ہے شو کر رہی ہے امید؟ جی ہاں شو کرے گی سر، آپ اسی اسکرین پہ رہیے. اچھا چلے ٹھیک ہے. ہاں آپ چینج مت کیجیے، اسکرین اسی پہ رہیے سر. اچھا اسی پہ رہوں؟ اچھا چلے ٹھیک ہے. ونڈوز ہٹائیں گے تو ہاں جی. اچھا یہ دکھائی دے رہی ہے ابھی؟ دکھائی دے رہی؟ دکھ رہی ہے. جی ذرا تھوڑا سا اس کو نیچے کر دیں. نہیں میں جو ہے ابھی ہاں اوپر والا پورشن میں پہلے سمجھا دوں، اس کے بعد پھر نیچے آؤں گا. ٹھیک ہے، دیکھیں اوپر والے پورشن میں نے لکھا اللہ از این ایبسنٹ، یعنی 3rd پرسن میں ہے. قرآن میں جو ہے میں ایز اٹ از پہلے اس کو پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ بتاتا ہوں. دیکھیے قرآن میں کیا لکھا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اچھا، جو لوگ سامنے اگر اسکرین کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ ریڈ کلر والے جتنے لیٹرز ہیں، جتنے ورڈز ہیں، ان کو دکھائی دے رہے ہیں نا کہ جہاں جہاں اللہ غائب ہے، جتنے جو ہے جتنی ضمیروں میں، جتنے پروناؤنس میں، جتنے صیغوں میں اللہ غائب ہے، اس کو میں نے ریڈ کر دیا. یہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب؟ جی سچ والا جی دکھائی دے رہا ہے. ہاں جی، اس کا پہلے ترجمہ بتائیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کا مقصد کیا، مطلب کیا ہے پلیز. دیکھیں کہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ
وہ کیا ہے؟ الحی ہے، زندہ ہے اور جو ہے قائم کرنے والا، یا زندہ رہنے والا، زندہ کرنے والا، قائم رکھنے والا۔ نیند اور جو ہے اونگ اس کو نہیں چھوتی، اس کو نیند اور اونگ اس کو نہیں چھوتی، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے، اس کا۔ کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے؟ اس کے ہاں کون ہے جو سفارش کرے اس کے ہاں، مگر اس کی اجازت سے، اس کی۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ تمہارے سامنے ہے، جو کچھ تمہارے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کا علم ہر چیز، یعنی ولا یحیطون بشیء من علمہ، وہ کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم سے، الا بما شاء، مگر وہ چاہے۔ جی کیا بتائیں؟ کیا بولے آپ؟ جی سچ والا جی، میری آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے سچ والا جی، پلیز کنٹینیو، آپ ابھی کچھ کمپلیٹ کہہ رہے تھے۔ الا بما شاء، مگر وہ چاہے، لیکن وہ چاہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی، اس کی زمین و آسمان پر اس کی کرسی چھائی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہ، ان کی زمین و آسمان کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی، اس کو۔ وہو العلی العظیم، وہ بلند برتر ہے، وہ ہے۔ اچھا اب آپ کا اعتراض یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا، ذرا ادھر ہی رکھیں۔ ہاں میں یہ پڑھتا ہوں، سمجھیے، دیکھیے کہ اگر اللہ پریزنٹ ہوتا، فرسٹ پرسن سچ ہوتا۔ والا جی سر آپ پہلے واپس جائیں گے، ابھی آڈینس کو وہ کلیئر نہیں ہوا جو مدعا ہے یہاں پر۔ آپ کا مدعا کیا ہے کہ یہ ہو کا لفظ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جی میں وہی مسئلہ میں کیا نے ہے؟ کہا اس نا، میں کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں اللہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ۔ تو آپ کو اس پہ اعتراض ہے کہ اللہ وہ نہیں کہہ سکتا؟ ظاہر بات ہے، اللہ اگر کہے تو میں کہوں گا نا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں اپنے آپ کو وہ کیوں کہوں گا؟ اچھا تو اللہ اس پہلے ورس میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کا ظاہر بات صحیح ہے کہ ترجمہ جو ہے کیا ہے؟ اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ۔ اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، تو کیا یہ اللہ کہہ نہیں سکتا؟ ظاہر بات ہے، اب آپ نے مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ اپنے آپ کو غائب کے صیغوں میں پیش کرتے ہیں یا حاضر کے صیغوں میں پیش کرتے ہیں؟ اچھا یعنی کہ اگر وہ محمد سے ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے، لوگوں سے ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے، ذرا پہلے والی سلائیڈ واپس لے آئیں پلیز، آڈینس کو پہلے والی سلائیڈ پہ رکھیں۔ ہاں ابھی یہی کہہ رہا ہوں نا، بولیے، دکھائی دے پہلے گی والی پہلی سلائیڈ، سلائیڈ؟ پہلے والی سلائیڈ کون سی؟ چلی گی سچ والا جی؟ ابھی نہیں دکھ رہی؟ اب آ گئی ہے۔ ہاں تو جی۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ حی القیوم ہے، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لا ظاہر بات ہے، میں الحی القیوم، لا تأخذہ نہیں آتا، وہ یعنی اس کو جو ہے نیند یا اونگ نہیں چھوتی اس کو۔ اچھا یعنی اللہ اپنے آپ کو اس کو کہہ رہا ہے، ہاں، تو اور یہ لہو اعتراض کہہ ہے۔ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے، یہ غائب تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اچھا دیکھیں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے، ہونا تو یعنی وہ چاہیے کہ میرا زمین و نہیں کہہ رہا۔ آسمان، ظاہر میرا نہیں کہہ رہا، اچھا اب میرا نہیں آگے ہے کہہ رہا۔ لہو ما فی السماواتی، لہو کا مطلب کیا ہے جی یہاں پہ؟ لہو کا مطلب اس کا ہے، اس کا ہے اچھا جو اس کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ جی اچھا پھر آگے آپ نے ریڈ لگایا اندہ الا باذنہ، یہ کیا مطلب ہے جی، جی؟ یہ اندہو اور باذنہ، یہ بھی دونوں جو ہے یہ غائب کے صیغے ہیں، غائب کی ضمیریں ہیں۔ بتائیں سچ یعنی والا جی کس طرح غائب ہے؟ دیکھیں کہ اس کے ہاں کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ آپ سمجھے بات کو؟ کون ہے جو سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں؟ وہ میرے ہاں نہیں کہا، میری اجازت کے بغیر میرے ہاں کون سفارش کر سکتا ہے؟ ابھی ایسا نہیں کہہ رہا ہوں۔ لکھنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے ہاں یعلم، وہ جانتا ہے۔ ظاہر بات ہے، اگر یہ حاضر ہوتا تو میں کہتا میری اجازت کے بغیر میرے ہاں بھلا کون سفارش کر سکتا ہے بھائی؟
یہ کہتا قرآن کا لکھنے والا اللہ کو یہ بتا رہا ہے کہ اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی کون ہے جو سفارش کرے. پھر کہہ رہا ہے کہ یعلم، وہ جانتا ہے. یعلم کا مطلب وہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں نہیں، وہ جانتا ہے. اچھا سوری میں میوٹ تھا سچ والا جی. اچھا جی اب آگے علمہ کا ہے، علمہ میں کیا مسئلہ ہے؟ علم ہی اس کا علم، علم ہی اس کا علم، اس کے علم سے کوئی چیز یعنی ہر چیز جو ہے کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم کو مگر اس کی اجازت کے بغیر. یعنی تو جو کوئی وہ چاہے کہ بھئی اس کا احاطہ کرے تو وہ اس کو اجازت دے دے گا، لیکن اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. لہذا آپ کو یہ اعتراض ہے کہ یہاں پہ بار بار وہ اللہ اس کو کہہ رہا ہے. اچھا جی آگے اللہ نہیں کہہ رہا نا، یہی اللہ نہیں کہہ رہا نا، یہ اللہ کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. جی واضح شک پڑ رہا ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے. آگے جی الا بما شاء، اللہ بما شاء یہ بھی جو ہے غائب کا صیغہ ہے، یہ بھی غائب کا صیغہ ہے. مگر وہ چاہے، کوئی بھی اس کے علم میں کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ چاہے، اس کے علم میں مگر وہ چاہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض، چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی زمین و آسمان پر. چھائی ہوئی ہے یہ کیوں ریڈ کیا ہوا ہے؟ یہ ظاہر بات ہے، کرسی کی ہو یہ غائب کا صیغہ ہے، غائب کی ضمیر ہے. کرسی یہو، اس کی کرسی. اچھا اس کی کرسی، یعنی اسے کہنا چاہیے تھا کہ میری کرسی. ظاہر بات ہے کرسی میری کرسی. اچھا میری کرسی زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے. اس کی آگے کرسی کیوں کہہ رہا ہے؟ اچھا اس کے بعد ولا یؤودہ، ہاں ولا یؤودہ کا مطلب ہے کہ اس کو نہیں تھکاتی. یہ ان دونوں کی حفاظت، ان دونوں کی زمین و آسمان کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی. آپ سمجھے؟ زمین و آسمان کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سچ والا جی آواز آ رہی ہے. اچھا چلیں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اعلیٰ اور پھر وہو العلی العظیم. اچھا وہ بلند ہے، برتر ہے، وہ ٹھیک میں ہے نہیں، وہ بلند ہے. چلو ٹھیک ہے سچ والا جی. اس کا مطلب کہ یہاں پہ یہ غائب کے سیغے میں لگتا ہے اللہ نہیں ہے کوئی اور ہے. اس کو آپ اگر اللہ کہہ رہا ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بتا دیں. سنیے ذرا، کوئی اور نہیں ہے. دیکھیں کوئی اور اللہ کے بارے میں یہ سارا بتا رہا ہے. میں یہ کہ کوئی اور ہے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے بارے میں کوئی اور بتا رہا ہے کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے، اللہ یہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ تیسا ہے، اللہ جیسا ہے. نہیں، یہ ساری باتیں جو بتا رہا ہے نا، ظاہر بات ہے اس کو لکھنے والا بتا رہا ہے. سچ والا جی اس سلائیڈ کو آپ فل سکرین کر لیں گے، چھوٹا دکھ رہا ہے. اچھا فل اسکرین کر لیں جی. اچھا ٹھیک ہے. یہ اتنا کر لوں ایسا کہ یہ ٹھیک ہے؟ فل اسکرین اگر کر لیتے تو زیادہ بیٹر تھا. نہیں فل اسکرین ہی کیا نا. جی ٹھیک ہے. اچھا سچ والا جی اب یہ نظر آ رہی ہے پوری آیت الکرسی. تو آپ کا مدعا یہ ہے کہ اس میں اللہ بار بار وہ کا صیغہ استعمال کر رہا ہے جو کہ اللہ نہیں کر رہا بھائی. میں وہی تو کہنا، اللہ کہنے کا مطلب پھر یہ وہیں چلے آ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن کا لکھنے والا اللہ کے بارے میں یہ بتا رہا ہے. یہ ہے اصل صحیح تعبیر، صحیح لفظ، صحیح جملہ. یہ ہے قرآن کا لکھنے والا اللہ کے بارے میں یہ ساری باتیں، ساری انفارمیشن دے رہا ہے. میری بات یہ تھی کہ اس آیت الکرسی میں یہ جو اللہ بار بار صیغہ استعمال کر رہا ہے وہ کا، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے یا یہ شک پڑ رہا ہے یا انڈیکیشن آ رہی ہے کہ یہ بات کرنے والا وہ اللہ، وہ سپر انٹیلیجنس نہیں ہے، کوئی بندے ہیں. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے اس کو لکھنے والوں نے ایسا لکھا، اس کے بارے میں یہ ساری انفارمیشن ہم کو دے رہا ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی تو ٹھیک ہے. آپ نے وہ پڑھ دیا تھا وہاں پہ کہ جو نیکسٹ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ آپ نے بتا دیا تھا کہ اگر یہ واقعی وہ قوت، وہ سپر انٹیلیجنس ہوتی تو کیا ہوتا. اچھا اب یہ آپ نے بتا دیا تھا سچ والا جی. سپر انٹیلیجنس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے، ہم اس وقت بات کر رہے ہیں قرآن کی، اللہ کی. ہاں جی کہ وہ کہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ اصل قوت کائنات کی اس نے بھیجا ہوا ہے. تو یہاں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ قرآن اس کا نہیں ہے. ان کا دعویٰ یہاں نہیں دہرائیں گے نا، کیونکہ وہ ایسا سمجھتے ہیں. ہم تو صرف بات کر رہے ہیں قرآن کے اندر جو کچھ لکھا اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا سپر انٹیلیجنس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. جی اچھا اب دیکھیے یہ یہاں پر یہ کیا ہے، اللہ ایز اے پریزنٹ فرسٹ پرسن.
یعنی چلیں پریزنٹ یہ پڑھ فارم دیں میں جی. اگر اللہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا، میں اب یہاں پڑھوں گا. اللہ اگر جو ہے، اچھا ٹھیک ہے کہ مجھے ہے امت جو ہے مجھے سچ والا فون جی یہ کر رہے کوئل ہیں. کی آواز اچھی لگ رہی تھی. ہاں امت مجھے فون کر رہے تھے. پڑھے اچھا سچ والا یہ جی. جو ہے، ٹھیک ہے، ہاں اس کو کمپلیٹ کیجیے یا بابی جی سے بات کروا دیجیے نا میری. اچھا ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ دوسرے فون پہ کریں آپ بات. ہاں جی تو سچ والا جی چلیں یہ تو آپ نے پڑھ دیا تھا، ہم اپنی ڈسکشن کو جاری رکھتے ہیں. اچھا دیکھیے یہ جو ہے جی اگر فرسٹ پرسن میں ہوتا اگر اللہ، تو اس کے کلمات یا اس کا اسلوب یا اس کا فارمیٹ کیا ہوتا، میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے اننی انا اللہ لا الہ الا انا الحی القیوم لا تأخذنی سنۃ ولا نوم لی ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندی الا باذنی اعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمی الا بما شئت وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودنی حفظہما وانا العلی العظیم. اچھا اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا یہاں جہاں جہاں وہ وہاں میں نے جو ہے ریڈ کلر میں ڈالے تھے وہ سارے غائب کے صیغے تھے، اور یہاں پر ایگزیکٹلی الفاظ وہی ہیں لیکن ان کے صیغے، اس کا فارمیٹ جو ہے پریزنٹ میں ہو گیا. تو پریزنٹ میں آنے کی وجہ سے اس کا ترجمہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں. اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود مگر میرے. میں کیا ہوں؟ الحی ہوں، القیوم ہوں، میں جو ہے زندہ رکھنے والا اور قائم کرنے والا یا قائم رکھنے والا. لا تأخذنی سنۃ ولا نوم، مجھے نہ تو نیند چھوتی ہے نہ تو اونگ آتی ہے. ٹھیک ہے. لی ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے، میرا ہے. من ذا الذی یشفع عندی الا باذنی، کون ہے جو سفارش کرے میرے پاس میری اجازت کے بغیر. اعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں جانتا ہوں جو کچھ تمہارے سامنے ہے یا تمہارے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمی الا بما شئت، کوئی بھی وہ احاطہ نہیں کرتے میرے علم میں سے مگر میں جسے چاہوں. وسیع کرسیہ، میری کرسی چھائی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین پر. ولا یؤودنی حفظہما، مجھے نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت، زمین و آسمان کی حفاظت مجھے نہیں تھکاتی. وَأَنَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور میں بلند ہوں، برتر ہوں. یہ ہے حاضر کی شکل میں، پریزنٹ کے فارم میں، فرسٹ پرسن کی شکل میں. اگر اللہ فرسٹ پرسن ہوتا تو آیت الکرسی ان لفظوں میں ہوتی. سچ والا جی اب میں مفتی یاسر ندیم کا آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں کہ مفتی یاسر جی ندیم صاحب آپ کی اس ورژن پہ کیا کہتے ہیں. جی کہ اگر یہ قرآن میں اس طرح نازل کی جاتی ہوتی تو جب جی پڑھنے والے اس کو پڑھتے جی تو وہ اس کا اپنا سیگا آنا شروع ہو جاتا. یعنی کہ اس جو کا قاری ہے، جو ایک جی انسان جب اس کو پڑھتے تو وہ میں ان کی طرف سے شروع ہو جاتا. شاید اس لیے جی اس کو اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ظاہر بات ہی، دیکھیں بھائی آپ اس کو پھر اللہ کا کلام نہ کہیں نا. آپ یہ ممبر پر ٹھہر کر روزانہ 10 بار یہ چلاتے ہو کہ اللہ نے قال اللہ تعالی، اللہ نے ایسا کہا، اللہ نے یہ بولا، اللہ نے یہ فرمایا. کیوں کہتے ہو؟ کیوں کہتے ہو؟ ایسا جی نہ تو کہو. سورہ سچ والے جی سورہ فاتحہ جو ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ اللہ کہہ رہا ہے جی کہ انسان کہہ رہے ہیں؟ اس پہ بھی تو اللہ ہی کہہ رہا ہے نا. نہیں دیکھیں یہاں پر ان مولویوں کا جو ہے یہ جواب ہے کہ ان کے نبی محمد کو اللہ نے دعا کیسے کرنی ہے یہ بتایا. وہ اصل میں یہاں یہ ایکسکیوز کرتے ہیں، حالانکہ یہ سوال آپ کا ویلڈ ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ اپنے آپ کو ایسے کیسے کہہ سکتا ہے. تو آپ جو ہے یہ سورت الفاتحہ کو تھوڑا سا اس لیے بازو رکھیں کہ جو ہے وہ آلریڈی اس پر ایکسکیوز کر چکے ہیں. لیکن یہ سورت الفاتحہ کے باہر جتنی بھی جو ہے 113 جو صورتیں ہیں، جو چیپٹرز ہیں، ان کے بارے میں مولویوں کا یہ
کا صدیوں سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک آیت اللہ کا کلام ہے۔ میں دراصل سچ والا جی، اس پر ابھی سوال آپ سے اٹھا رہا ہوں۔ بہت سے سوالات ہیں اس سٹریم کے اوپر جو میں آپ جی کی اجازت سے کروں گا۔ مزید کوئی اپنا مدعا دنیا کے آگے رکھنے کے لیے کہ یہ جی اللہ کا کلام نہیں ہے، اس میں غیب ہے اللہ، اور صیغے استعمال کیے گئے ہیں، کیا اور کچھ آیات پیش کرنی چاہتے ہیں آپ؟ جی ہاں، میں تو جو ہے اصل میں اسی دن جو ہے میں نے بہت کچھ تیار کیا تھا، تقریباً جو ہے ابھی جس طرح سے آیت الکرسی ہے ایسے اور کم سے کم 12-15 میں نے جو تیار کیے تھے، لیکن وہاں سچویشن یہ تھی ڈاکٹر صاحب کہ وہاں بات آگے بڑھ ہی نہیں رہی۔ وہ دونوں مفتیان کرام جو کیا کر رہے ہیں کہ وہ سپر انٹیلیجنس کی بات ہی میں الجھائے رکھ رہے ہیں، وہ اس سے آگے بڑھنے ہی نہیں چاہ رہے، وہ قرآن پر آنے نہیں چاہ رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ قرآن میں کیا کیا جھول ہے، ان کو پتا ہے، یہ مجرمانہ حد تک اس بات کو وہ چھپاتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ قرآن میں کیا کیا جھول ہے اور میں اس جھول کی پول کیسے کھولوں گا، ان کو پتا ہے۔ اس لیے وہ پرپزلی نہ تو ٹائٹل جو ہے، نہ تو عنوان انہوں نے وہ رکھا، اور نہ جو ہے وہ مجھے قرآن پر کچھ کہنے کا موقع دیے۔ میں بار بار یہ کہتا رہا کہ بھی آپ قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کریں، کیونکہ اگر وہ جو ایک بھی آیت پیش کرتے نا میں ان کو پکڑ لیتا۔ ان کو پتا تھا کہ قرآن کی اگر وہ ایک بھی آیت پیش کرتے میں اس پر سوالات اٹھاتا، اور میرے ان سوالوں کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ جان بوجھ کر قرآن سے کتراتے رہے، کنے کتراتے رہے، اور اس کے باہر سے نکل کر وہ ادھر ادھر کی باتوں میں جو ہے الجھائے رکھنا چاہتے ہیں۔ بھئی قرآن کے جو ہے متکلم کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو طٰہٰ حسین کی الایام یا پھر جو ہے وہ حسن نظامی کی جو ہے کوئی آپ بیتی کی ضرورت ہے؟ بھلا ذرا سوچئے کتنا بچکانہ جو ہے ان کا جو ہے وہ معاملہ تھا، ذرا سوچئے۔ قرآن کے متکلم کو ثابت کرنے کے لیے وہ کہیں اور سے ایک بیچ میں سے 2 لائن 3 لائن دکھا کر کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی طٰہٰ حسین کی کتاب کو نہ میں نے پڑھا ہے، نہ حسن نظامی کی کتاب کو میں نے پڑھا۔ اس میں ایکچول کیا لکھا ہے، کس کانٹیکسٹ میں کون سی باتیں کہی گئی مجھے نہیں معلوم۔ بیچ میں سے صرف 2 لائن نکال کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس میں نہیں ہے، نہ اس میں متکلم نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے آگے پیچھے کہیں ہوگا، میں کیا جانوں بھائی، میں نے تو نہیں پڑھی وہ کتاب، میں نے قرآن کو پڑھا ہے۔ سچ والا جی دیکھیں، وہ قرآن کو انہوں نے کہا کہ اس کتاب سے نظامی کی سچا نہیں ثابت کر رہے، بلکہ وہ ایک اصول بیان کر رہے تھے کہ لکھنے والا غیر حاضر ہو سکتا ہے۔ دیکھیں کون سا اصول کہ لکھنے والا غیر حاضر ہو سکتا ہے؟ بھئی انہوں نے 2 کتابیں جو پیش کی، اسی کے پہلے صفحے پر جو ہے مصنف طٰہٰ حسین لکھا ہوا ہے نا۔ ہاں یہ تو بات آپ کی ویلڈ ہے۔ اتنا بڑا جو ہے حسن نظامی لکھا ہوا نہیں دکھا لوگوں کو، اس کی جو عبارت ہے اس سے 10 گنا زیادہ بڑے فونٹ میں جو ہے حسن نظامی لکھا ہوا ہے۔ طٰہٰ حسین انہوں نے جو بات کہی اس کے نیکسٹ جو ہے دوسرے ہی سیکنڈ میں وہ وہاں پر طٰہٰ حسین اتنا بڑا لکھا ہوا ہے۔ اچھا، آپ کا مدعا یہ ہے کہ اگر پہلا صفحہ نہ ہو تو پھر وہ کتاب ڈسپیوٹڈ ہو سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے ڈسپیوٹڈ تو ہوگی نا۔ پھر ہم دیکھیں گے، دیکھیں اب یہاں پر آپ کے پاس اگر ڈسپیوٹ آ گیا ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ اس کتاب کے کنٹینٹ پر غور کریں گے کہ بھئی وہ کنٹینٹ واقعی طٰہٰ حسین کے شایان شان ہے یا نہیں۔ آپ سمجھے میرا پوائنٹ؟ جی بالکل۔ اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ پہلا معاملہ مسنگ ہے، اس میں متکلم جو ہے غائب ہے، اس پہ فرسٹ جو ہے جو اس کا جو ہوتا ہے پریفیس یا پھر جو ہے فرسٹ پیج اس کا مسنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو جو ہے یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے طٰہٰ حسین کی کتاب ہے، تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ طٰہٰ حسین کی جو خوبیاں واقعی جو کہی جاتی ہیں اس کنٹینٹ میں کیا طٰہٰ حسین کے شایان شان باتیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ پر جو ہے آپ کا سوال واجب ہے، آپ پوچھیں گے کہ بھی طٰہٰ حسین ایسا ہے ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک منٹ سچ والا جی، اگر وہ اس کے شایان شان نہیں ہے تو پھر کسی نے طٰہٰ حسین پہ الزام لگا کے اس کی طرف سے غلط کتاب منسوب کی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو ظاہر بات ہے یہ اس طرح کی بات اٹھے گی، لازماً اٹھے گی۔ اچھا، تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ پھر قرآن خود گھڑ کے تو اس سپر انٹیلیجنس یا اس ایک پاور کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں، بات یہی ہے۔ دیکھیں میں نے وہاں پر برملا انداز میں یہ کہا کہ میں کسی سپر انٹیلیجنس کے وجود کا منکر نہیں ہوں، میں جو ہے یہ کہتا ہوں کہ میں اس کا منکر نہیں ہوں،
لیکن جس کو آپ اللہ نام دے کر اس کے ساتھ یہ کتاب جوڑ کر اس کے ساتھ یہ سارے کنٹینٹ جوڑ کر یہ جو دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ اس کی طرف سے آئی ہے، ظاہر بات ہے یہ اس پر ہماری بات ہو سکتی ہے. میں سپر انٹیلیجنس پر بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ میرا اختلاف ہی نہیں ہے، اس پہ میرا اختلاف نہیں ہے. اختلاف تو مجھے قرآن پر ہے، قرآن کے کنٹینٹس پر ہے. جی ٹھیک ہو گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے تو آپ کو اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس بات پہ اختلاف ہے کہ یہ قرآن کو ادھر سے منسوب نہ کیا جائے، یہ اس کا نازل کردہ نہیں ہے. جی ہاں ڈاکٹر صاحب، بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر یہ تک بھی کہوں گا کہ وہ جو بھی سپر انٹیلیجنس ہے اس کی طرف اس کتاب کو جوڑنا دراصل اس کی توہین ہے، اس سپر انٹیلیجنس کی توہین ہے، کیونکہ اس میں ایسے کنٹینٹس ہیں میں آپ کو ابھی بتاؤں گا آپ کو جی کہ کیا کیا چیزیں کیسے اس میں جو ہے گھپلے ہیں. ٹھیک ہو گیا سچ والا جی. آخر میں ایک اور بات، آپ کی تصحیح کی گئی اسی مفتی یاسر ندیم کی سٹریم کے اوپر. جی آپ نے کوئی بات سیریس کہی، آپ نے مدرسوں کا پول کھولا اور آپ کی تصحیح کی گئی. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ظاہر بات ہے، دیکھیں میں یہاں پر خیر اس کی ڈیٹیل تو میں کسی اور اسٹریم میں باقاعدہ پورے جو ہے ثبوتوں کے ساتھ دوں گا، لیکن ابھی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب نے جب مجھ سے پوچھا کہ سچ والا جی آپ مدرسہ چھوڑ کر کیوں بھاگ گئے، یہ ان کا یہ سوال تھا، اور تنزیہ سوال تھا جی کہ مدرسہ چھوڑ کر کیوں بھاگ گئے. یعنی ان کا کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو ہے چونکہ آپ مدرسہ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں اس لیے آپ کچھ بھی نہیں جانتے، ہم چونکہ مدرسے سے جڑے رہے ہیں اس لیے ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم علماء کرام ہیں، ہم مفتیان اعظام ہیں. دراصل وہ یہ جتانا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے بھائی، ان کی علمیت ان کی مفتیت جو ہے ان کو مبارک ہو. دیکھیں میں مدرسہ کیوں چھوڑا، ظاہر بات ہے مدرسے میں جو کچھ ہوتا تھا، جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے بعد میں وہاں پر نہیں رہ سکتا تھا، اس وجہ سے میں نے چھوڑا. اور اس کی ساری ڈیٹیل میں جو ہے آگے کسی وقت جو ہے میں بیان کروں گا پورے ثبوتوں کے ساتھ، جو کچھ جو ہے میرے ساتھ جیسا کچھ بھی ہوتا رہا ہے. ابھی میں چونکہ یہ ٹاپک وہ نہیں ہے تو اس لیے میں یہاں پر اتنا ہی کہوں گا کہ میں آگے کسی اور موقع پر یہ ساری باتیں بتاؤں گا، لوگوں کے سامنے لاؤں گا کہ مدرسوں میں کیا کیا ہوتا ہے. صاحبان کا اس پہ ہنسنا، کیا وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدرسے میں کیا ہوتا رہا؟ ظاہر بات ہے کیا ہوتا رہا نہیں، کیا ہوتا ہے پریزنٹ ڈے میں کیا ہوتا ہے یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور اس طرح کی جو ہے کہ وہ خود بھی اس میں ملوث ہیں. میں اس سے آگے آپ کی آواز کچھ بریک ہوئی ہے سچ والا جی. جی میں اس کو پھر اس بات کو آپ نے کہہ دیا کہ آپ سٹریم میں دوبارہ کریں گے. میرا ذاتی کنسرن یہ ہے کہ اگر انڈیا یا پاکستان کے یا دنیا میں کسی بھی جگہ مدرسوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کوئی بھی چائلڈ ابیوز یا زیادتی ہے تو پھر آپ وہ لوگ جو مدرسوں سے پڑھ کے نکلے یا جانتے ہیں، یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر بات کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ ان بچوں کے سیکرٹ انٹرویوز کیوں نہیں کیے جاتے؟ ان مدرسے کے مولویوں کو کیوں نہیں ایکسپوز کیا جاتا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہوگا، لیکن آپ سے اس کے اوپر اگر آپ پوری سٹریم رکھنے کا وعدہ کرتے ہیں تو I will definitely raise this question. اس میں صرف وہ مولوی حضرات کرمنل نہیں ہے، وہ پوری سرکار، وہ پوری گورنمنٹ بھی ملوث ہے کہ جو ان کو کھلا اتنا ہینڈ دے رہی ہے. سچ والا جی میرا آپ سے چند ایک اور سوالات ہیں. آپ کچھ اور آیات تو نہیں رکھنی چاہتے؟ نہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے، میں جو ہے ایک ایک کر اپنی باتیں رکھوں گا تاکہ لوگوں کو سامنے جو ہے لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے. میں ایکچوئل وہاں کیا کیا پیش کرنا چاہتا تھا لیکن میں پیش نہیں کر سکا، وہ ایک ہی بات میں جو ہے وہ الجھائے رکھا گیا مجھے. دیکھیں اب یہ یہاں پر بات یہ ہے جی یہ اسٹریم یارڈ میں آیتیں آپ نے سیو کی تھی اس دن، تو مجھے بتا دیجئے کون سی ہے، میں یہاں سے شو کر دیتا ہوں. نہیں اب دیکھیں کہ میں جو ہے میں ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو ابھی یہاں آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ نہ دیکھیں، اسٹریم یارڈ میں ہے سر، سیو کی ہوئی ہے. سچ والا جی آپ نے آیت الکرسی، میں ابھی کھول رہا ہوں نا، میں آیت الکرسی کا ہے پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے، کافی ہے. اب میں جو ہے جی ہاں اب نیو یہ آڈینس دیکھیں کے لیے کہ جو کافی ہے، ہم اس کو نیکسٹ ٹائم لیں گے. کیا دیکھیں کہ جو ہے ہاں میں جو ہے ابھی ایک دوسری بات بتانے چلا ہوں. دیکھیے کہ ہاں وہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ
متکلم کی شکل میں ہے، اور یہ کہہ کر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ آیت پیش کرتے ہیں سورہ طٰہٰ کی 14ویں آیت 14 اچھا، اس آیت میں کیا لکھا ہے؟ میں نے ریڈ کلر میں لکھا ہے، آپ کو دکھائی دے رہا؟ نہیں سر، میں ایک منٹ شو کرتا ہوں. آپ نے اس کا ٹائٹل کیا رکھا ہے سر؟ نہیں، دیکھیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 deviant statements of a particular event. یہ رہا جی. آگے آپ کو دکھ رہا؟ جی دکھائی دے رہا؟ اسکرین پہ لے لیا میں نے. اچھا چلے ٹھیک ہے، تو میں ڈائریکٹ اسکرین پہ آ جاؤں کیا؟ ہاں اسکرین یا پہ میں جہاں ہوں میں ٹھیک ہے، میں اوپر نیچے اسکرول کر. اچھا، آپ نے میکسیمم جو اس کو بڑا کر لیا؟ جی اسکرین پہ آ جائیے، آپ وہاں چھوڑ دیجیے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، یہ اوپر میں نے جو ٹائٹل لگایا ہے لوگوں کے سامنے ہے جی، آپ کو دکھائی دے رہا ہے ٹائٹل 3 different statements of a particular event جو ہے جی، یا deviant statements of a particular event جو ہے. دیکھیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے جس کانٹیکس میں آیا ہے کہ موسیٰ جو ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، رات کا وقت ہے اور ٹھنڈ، سردی بڑی کڑاکے کی ہے، ٹھیک ہے. ایسے موقع پر موسیٰ کو کہیں دور جو ہے آگ جلتی ہوئی نظر آئی، تو موسیٰ نے اپنی وائف سے کہا کہ تم یہاں رکے رہو، میں دور جو آگ جل رہی ہے میں وہاں جاؤں گا، اور جو ہے وہ وہاں سے یا تو میں کسی سے، میری آواز آ رہی ہے کلیئر آپ کو؟ آ رہی سر، بولیے. ہاں جی، میں ذرا تھوڑا ڈسٹربنس ہو رہا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں جا کر میں یا تو وہاں سے جو ہے کسی سے پوچھوں گا کہ بھئی یہ راستہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہم کو کس طرف جانا ہے، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، میں یہ پوچھوں گا. یا پھر اگر کم سے کم یہ نہ ہوا تو جو ہے میں وہاں سے میں کچھ آگ لے کے آؤں گا تاکہ ہم تاپ سکیں. رات ٹھنڈی ہے نا، بھی ٹھنڈی رات ہے، اس لیے اس نیت سے، اس غرض سے وہ وہاں جاتے ہیں. تو وہ اس آگ کے قریب جب پہنچتے ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ. یہ سارا جو ہے سورہ طٰہٰ میں جو ہے 13 آیت میں جو ہے جو دیکھنے والے وہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ساری ڈیٹیل آئی ہے. میں یہاں پر صرف مدعے کی بات کر رہا ہوں شارٹ میں، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ 3 آیتیں جو ایک پرٹیکولر ایک ایونٹ کے بارے میں بیان کر رہی ہیں، یہ تینوں کے الفاظ مختلف ہیں، تینوں کا انداز مختلف ہے، تینوں کا اسلوب مختلف ہے. اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ بالکل ٹوٹلی جو ہے ایک الگ باتیں کر رہا ہوں. ان کے الفاظ مختلف ہونے کی وجہ سے یہ بات خود ثابت ہوتی ہے کہ ایسا کوئی ایونٹ ہوا ہی نہیں، یہ صرف ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے. جی آپ اس کا ترجمہ بتائیں سچ والا جی. جی اچھا، یہ دیکھیں کہ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، پس میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے صلاۃ قائم کر. یہ ہے سورہ طٰہٰ کی 14ویں آیت. اور پھر یہی بات کو لے کر یہ اسی کانٹیکس میں جو ہے جو بات کہی جا رہی ہے یہ سورہ نمل کی یعنی 27.9 ہے. جی، یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم. اچھا دیکھیں کہ اسی ایونٹ کے بارے میں یہاں الفاظ ٹوٹلی مختلف ہو گئے، یہاں انداز بالکل مختلف ہو گیا. یہاں کیا کہا جا رہا کہ اے موسیٰ بے شک وہ میں اللہ زبردست حکمت والا ہوں. اچھا اس کے بعد پھر جو ہے یہ تیسری بار یہ بات ایک ہی جو ہے پرٹیکولر ایونٹ کے لیے جو ہے سورت القصص میں ہے، چیپٹر نمبر 28 اور ورس نمبر 30 میں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے فلما اتاہا نودیا من شاطئ الوادی الایمن. جب وہ دیکھیں من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. یہاں غائب کی شکل میں بیان کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر جب وہ آگ کے پاس آیا، میدان کے داہنے کنارے سے برکت والے مقام میں پیڑ سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ رب العالمین ہوں.
تو اب میرا یہ ان جو ہے علماء سے یہ سوال ہے کہ اس پرٹیکولر ایونٹ میں اس وقت اللہ نے اگر کلام کیا ہے تو اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری کہا ہے، یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم کہا ہے، یا فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین کہا ہے۔ تینوں آیتوں میں انداز مختلف ہے، الفاظ مختلف ہے، اسلوب مختلف ہے۔ سچ والا جی کون سی بات ہوئی ہے؟ جی اور پھر یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، دیکھیے وہ بہت بیسک کوشچن ہے، وہ اور ایک سوال کیا پیدا ہوتا ہے دیکھیے کہ اگر اللہ نے موسیٰ سے عربی میں بات کی، کیا عربی بات کی اللہ نے موسیٰ سے؟ نہیں، اس وقت یہ عربی زبان تو نہیں تھی، کوئی اور لینگویج ہے۔ تو ظاہر بات ہے اگر عربی میں بات نہیں کی تو کون سی زبان میں بات کی؟ ظاہر بات ہے اگر وہ زبان میں بات عربی میں نہیں کی تو کون سی زبان میں بات کی؟ جی، اگر جس زبان میں بات کی تو پھر یہ قرآن کے لکھنے والے دراصل اللہ کے الفاظ نہیں یہاں دہرا نہیں رہے نا، یہ تو اس کہانی کو یہاں بیان کریں، آپ سمجھے بات کو؟ جی دیکھیں کہ ایک شخص نے رشین میں جو کچھ کہا تو میں نے رشین کے کہے گئے جو ہے ان کلمات کو اگر میں اردو میں بیان کر رہا ہوں تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا رشین نے یہ کہا جو میں اردو میں کہہ رہا ہوں؟ یہ کہا نہیں، وہ مطلب تو وہ ہو سکتا ہے لیکن الفاظ وہ نہیں ہوں گے۔ نہیں، میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا۔ دیکھیں پھر آپ یہ مان لیں کہ یہ کلمات اللہ کے نہیں ہیں۔ اللہ نے تو موسیٰ سے ان کی زبان میں بات کی تھی، وہ عربی تو نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے میں جس وقت موسیٰ موجود تھا اس وقت عربی کا وجود ہی نہیں تھا، عربی کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان مفتیوں کو اس بات کا پتہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس میں سے کوئی ایک بھی آیت اس وقت پیش نہیں کر سکے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر اس میں سے کوئی ایک بھی آیت پیش کریں گے میں ان کو پکڑ لوں گا، وہاں پھنس جائیں گے۔ انہوں نے پیش نہیں کیا، ان کو پتا ہے ان باتوں کا، اگر وہ پیش کرتے تو پکڑے جاتے۔ جی، یہ جو میں نے نوٹ کیا ہے، میں بالکل نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں کہ 3 جگہ پہ اللہ موسیٰ سے اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، اور وہ جو انٹروڈکشن دے رہا ہے اس میں تینوں جگہ مختلف الفاظ ہیں۔ میں یہاں تک آپ سے ایگری کرتا ہوں، جی یہاں تک میں ایگری کرتا ہوں۔ اب یہ ایک نیا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ وہ زبان ہی کوئی اور تھی، اور وہ کون سی زبان تھی؟ اب یہ تورات میں سے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کرتے ہوئے کیا الفاظ استعمال کیے، کیا وہ یہ الفاظ تھے یا کچھ اور تھا؟ ٹھیک ہے سچ والا جی، آپ نے یہ جب الفاظ دیکھیں یہ پوائنٹ اتنا ویلڈ ہے کہ جب الفاظ بدل جاتے ہیں، زبان بدل جاتی ہے تو اس کا اسلوب بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لٹرلی اللہ نے ایسا کہا تھا، پھر آپ کو اپنے یہ دعویٰ واپس لینا پڑے گا کہ قرآن لٹرلی حرفاً و لفظاً، لفظ لفظ حرف حرف اللہ کا کلام ہے۔ اس دعوے سے آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا یہ دعویٰ۔ جی، آپ سمجھے بات کو؟ یہ وہ بات ہے جو لوگ کبھی اس کو کرنا نہیں چاہتے، اس کو چھونا نہیں چاہتے، چھیڑنا نہیں چاہتے، لیکن اب یہ بات چھیڑ دی گئی ہے دنیا میں، اب اس پر چرچے ہوں گے دنیا میں، یہ بات یاد رکھیے۔ نہیں، وہ تو یہ کہیں گے نا اب مسلمان کے مومنین کہ اللہ نے اس وقت اس زبان میں کلام کیا، اب اللہ اپنا وہ والے الفاظ عربی زبان میں بیان کر رہا ہے، وہ تو یہ دعویٰ کریں گے نا۔ ہاں بھائی دیکھیں بات تو وہی ہونا، تو پھر یہ کیا عربی زبان، تو پھر یہ کہ لٹرلی بات لٹرلی کی ہو رہی ہے نا۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ نے وہاں پر اس وقت اگر جس زبان میں بات کی تھی یہ وہ الفاظ نہیں ہے، یہ حروف نہیں ہے، یہ کلمات نہیں ہے، بات ختم۔ یہ تو ہے کہ ایکچولی جو واقعہ ہوا وہ اس طرح نہیں ہوا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ الفاظ وہ نہیں ہے، یہ کلمات وہ نہیں ہے، یہ حروف وہ نہیں ہے، یہ انداز وہ نہیں ہے، یہ اسلوب وہ نہیں ہے، یہ پورا ٹوٹل اسٹیٹمنٹ وہ نہیں ہے ہی نہیں۔ سچ والا جی، آپ سے کچھ سوالات ابھی باقی ہیں، شاید ہمیں اس کے اوپر ایپیسوڈ 2 کرنا پڑے۔ کیا آپ اس وقت آپ کی اجازت سے ہم چند ایک کالرز کو لے سکتے ہیں اگر کوئی اسٹوڈیو میں آ کے اپنی اوپینین رکھنی چاہے، یا آپ اس کو ایپیسوڈ 2 پہ چھوڑنا چاہیں گے اور آپ اپنی
मजीद कोई बात रखना चाहते हैं? हाँ, कुछ मैं मजीद भी बातें रखना चाहता था। अगर आप कहें कि अगर वो मजीद बातें मैं अभी रखूं तो ठीक है, या अगर आप कहते हैं कि हम एक दो कॉलर को लेकर जो है उनकी भी जो है बात सुनना जी, चाहें तो ठीक है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जी जी देखिए हमारे ऑडियंस हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो हमें जी उनकी ओपिनियन लेनी चाहिए। वो हैं तो जी ये चैनल है, ये सब कुछ जी है। जी हाँ, अमित जी चलिए। आप आए जरा, अगर कोई कॉलर्स हैं तो उनको लें। लिंक दे दिया मैंने। जी, तो तो हमारे साथ अर्जुन जी अभी जुड़ना चाह रहे थे यूरोप नहीं से। अभी आए नहीं, अभी आए नहीं है। अच्छा, अच्छा, वैसे भी जो है अब ये कुरान के जो असल झोल हैं, जो है मेरी नज़र में जितना मैंने जो है इसको डिस्कवर किया या फिर जितना मैंने जो है इस पे खोजा, जो जो झोल मेरे सामने आए मैं उनको पेश किया ही नहीं, अभी दुनिया के सामने वो आए ही नहीं। वो उसको लाना है मुझे, और मेरे पास रेडी है सब सारे। अगर आप कहते हैं कि अभी मैं पेश कर दूं तो अभी करूंगा, अगर आप कहते हैं कि अगली किसी स्ट्रीम में, लाइव स्ट्रीम में अपनी बातें रखूं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, जैसे आप लोग जो है मुनासिब समझें। जी सचवाला जी, हम कुछ कॉलर्स लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं।